نے ریکارڈنگ کو سٹارٹ کر لیا, اور جیسے ہی ہم نے ریکارڈنگ کو سٹارٹ کر لیا, وی جسٹ نیڈ ٹو گو آن دی ڈائریکٹری میں چلے جاتے ہیں, اور ڈائریکٹری میں جانے کے بعد ہم نے تمام فنڈامنٹل کام کر لینے ہیں, اور ہمارا فنڈامنٹل ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ہوگا. کائنڈلی لیٹ می نو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں جو کلاس تھی ہماری, وہ کلاس نمبر کون سی تھی؟ وہ جو کلاس تھی اس کا نمبر کیا تھا جی؟ 29. جی کوئی وہاں سے کچھ کہہ رہے تھے, کائنڈلی دوبارہ بولیے گا. پچھلی کلاس کی کیا ریکارڈنگ اپلوڈ ہو چکی ہے؟ وائس کلیئر نہیں ہے. پچھلی کلاس کا کیا کوڈ اپلوڈ ہو چکا ہے؟ پراپرلی یاد آ رہا ہے ہو چکا ہے, پرفیکٹ ہے. اور پچھلی کلاس کے اندر ٹاسک بھی اسائن ہو چکا تھا, اور پراپرلی آئی ایزیوم دیٹ کہ تقریباً سب نے ہی کر لیا ہوگا. اگر کسی نے نہیں کیا تو یقیناً کچھ ایسے پرابلم ہوں گے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے ہوں گے, لیکن مجھے اتنا بھی یقین ہے کہ وہ سم مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اور جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. بہرحال we have done probably 29 class, اور right now we are gonna go with the class 30, جس کے لیے ہم نے کنونشن دے دینی ہے کہ جی کلاس آج ہم ڈسکس جو کرنے لگے ہیں, جس کا کنسرن ہے that's all about the class 30. ہم نے جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کو ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر اوپن کر لینا ہے, تو ہم نے کیا کر لینا ہے, سب سے پہلے سی ایم ڈی میں چلے جانا ہے, اور جانے کے بعد ہم نے جسٹ ٹو سے دیٹ کہ جی کوڈ ہو جائے, اور اس کے بعد اسپیس آ جائے, اینڈ آفٹر آن ورڈ ڈاٹ ہو جائے. اور جیسے ہی ہم نے یہ کہا تو لیٹس سی دا میجک, اور ہمارے پاس فنڈامنٹل یوزر انٹرفیس آ جاتا ہے. ویسے اس کے اوپر ڈائلاگس کی ضرورت تو نہیں ہے, چونکہ وی آل ویری ویل نون کہ جی یہ تو ساری فنڈامنٹل باتیں ہیں, یہ تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے, تو اس کے اوپر مزید ڈسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال پھر بھی ہم نے بات چیت کر لی, پھر بھی ہم نے اس کا اوور ویو کر لیا ہے, پھر بھی ہم نے اس کے اوپر ڈائلاگس کر لیے. ہم نے جیسے یہ سارے فنڈامنٹل کام کیے, تو وی جسٹ نیڈ ٹو کریٹ دی فائل ود دا نیم آف, ود دا کنونشن آف index ڈاٹ html. اور اس کے بعد ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فردر مور فائل کی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ فائل کیا ہوتی ہے؟ وی آل نو کہ جی اسکرپٹ ڈاٹ جیس. ہم نے دونوں فنڈامنٹل فائل بنا لی ہیں. آفٹر آن ورڈ ہم آ جائیں گے انڈیکس کے اندر, اور انڈیکس پہ جیسے ہی ہم آتے ہیں تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ جی پہلے میک شیور کر لیں گے کہ آئے کہ ارریلیونٹ ٹاسک بار سارے ہمارے کلوز ہوں, اور اگر کوئی ارریلیونٹ ٹیب ہمارے پاس کھلی ہوئی تو اس کو بھی کلوز کر دیں. اینڈ آفٹر آن ورڈ وی جسٹ نیڈ ٹو انجیکٹ دی بوائلر پلیٹ. تو ہم نے سب سے پہلے بوائلر پلیٹ بنا لینا ہے, اور جیسے ہی ہم نے بوائلر پلیٹ بنایا, ہمیں اس کے بعد اسکرپٹ میں آ جانا ہے. اسکرپٹ میں بلکہ بیفور دیٹ ہمیں HTML کے اندر آ کے بتا دینا ہے کہ جی ٹوڈے وی آر ہیونگ دی H1, اینڈ ان دی H1 ہمارے پاس آج جاوا اسکرپٹ کی کلاس ہے 30, جس میں ہم بات چیت کریں گے, ڈائلاگ کریں گے, پتہ نہیں کس کے بارے میں, وہ تو آپ لوگ بتائیں گے. تو ہم نے H1 دے دی, اور H1 دینے کے بعد وی جسٹ نیڈ ٹو ایسوسیٹ دس فائل ود دی HTML فائل. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وی جسٹ نیڈ ٹو انکرپٹ دی اسکرپٹ فائل. تو ہم نے کہنا ہوگا کہ جی اسکرپٹ کو ایڈ کر دے, تو اس کے لیے ہمیں کیا لکھنا ہوگا؟ اسکرپٹ کر دیں. اینڈ آفٹر آن ورڈ ہمیں اس کے اندر سورس دینا پڑے گا. ہم نے کیا کیا ہے, اس کے اندر اپنی اسکرپٹ کا ایڈریس ہم نے دے دیا, اور جیسے ہی ہم نے اس کو ایڈریس دے دیا, وی جسٹ نیڈ ٹو میک شیور دس از کہ جی ورکنگ کر رہی ہے ہماری فائل یا نہیں. تو ہم نے اس کو اوپن کر لیا اپنے مین براؤزر کے اندر. اب جیسے ہی ہم نے اس کو رن کیا, تو وی جسٹ نیڈ ٹو اوپن دی ڈیف ٹول. ہمیں اس پیک پہ چلے جانا ہے, اور وہاں پر جانے کے بعد ہم نے چلے جانا ہے اپنے کنسول کے اوپر. یہاں تک کی ساری باتیں, چونکہ ہم نے جو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے, لیکن یہاں تک ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہوں گی, اور یقیناً سب نے سیٹ بیلٹ تو باندھ لیے ہوں گے, اور سارا فوکس, سارا کنسرن آپ کا میری الفاظ پر, میرے ورڈز پر, میری ووکل پر ہوگا, اور ڈیفینیٹلی جو اسکرین پہ ویزیبل ہو رہا ہے اس پر ہوگا. اور اگر آپ کو کوئی بات میک شیور نہیں ہو رہی ہے کہ ویزیبلٹی پراپر نہیں ہے, یہ میرے ساؤنڈ کے اندر ایشو آ رہا ہے, تو کائنڈلی لیٹ می نو تاکہ ہم اس کو ریزولو کریں. جی زوم کر دیں. ساویز ہیں, ساویز آپ پیچھے کیوں بیٹھے اتنا؟ بہتر ہے یہ. جی اب ہم نے یہ
ساری باتیں تو سمجھ لی اور ہم نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ جو ہمارا مین ایجنڈا ہے وہ تو اے پی آئی ہے. اب اے پی آئیز ہوتی کیا ہیں, دیٹس آل دی اپورڈ ڈسکشن, وہ آگے کی باتیں. ابھی ایٹ دس پوائنٹ وٹ وی نیڈ ٹو نو دیٹ کہ جی ابھی ہمیں کیا سمجھنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو کوئی مجھے بتائے گا کہ واٹ دا ریلیونٹ ڈسکشن از دیٹ, کہ آج کی ڈسکشن وہ کیا ہے اس سے ریلیونٹ. جی جی کوئی بتائے گا. پروٹوٹائپ نہیں, کوئی اور. جی کوئی اور. جی ڈیٹا, ڈیٹا انٹیگریشن تو ہے, وہ تو آگے کا ٹاپک ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ فنڈامنٹل ہیں, کچھ بیسک باتیں ہیں, وہ ہمیں میک شور کرنی ہے کہ وہ ہمیں آتی ہوں. تو وہ کیا ہے. جی کوئی بتائے گا واٹ از سینکرونس اور واٹ از ایسنکرونس. جی کوئی بتائے گا کہ جی کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی پرفیکٹ ہے, صحیح ہے. اور کوئی. واٹ از سنکرونس, واٹ از سنکرونس. جاوا اسکرپٹ از اے سنکرونس پروگرامنگ. بظاہر تو فنڈامنٹلی انیشیلی جاوا اسکرپٹ جو ہے اس کا بیہیویئر جو ہے وہ سنکرونس ہے, جو کہ ہمیں پتہ ہے, جس کو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی سمجھا تھا کہ پروسیجرل پروگرامنگ. اور پروسیجرل پروگرامنگ کیا بتاتی ہے کہ جی میرا بیہیویئر تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا, میرا بیہیویئر تو کوڈ بائی کوڈ ہوگا. مطلب پہلے لائن نمبر 2 ہے تو لائن نمبر 2 ایگزیکیوٹ ہوگی, پھر لائن نمبر 3 ہے تو وہ لائن نمبر 3 ایگزیکیوٹ ہوگی, اینڈ آفٹر آنورڈ جس طریقے سے جس سیریز کے اندر ہماری کوڈ ہے لائن سے اسی مینر کے اندر میں رن کروں گی. تو یہ کانسیپٹ ہے, یہ سنکرونس کا ہے. ہم نے اس کے لیے ایک ایگزامپل لینی ہے اور ہم نے کہنا ہے کہ جی لوگ کر دو, اور لوگ کے اندر کیا کر دو. وی جسٹ نیڈ ٹو سے دیٹ کہ جی ہیلو ورلڈ. ہم نے یہ کہا کہ جی ہیلو ورلڈ ہو جائے, اینڈ آفٹر آنورڈ ہم نے یہ کہا کہ جی ہیلو ورلڈ کے بعد ہیلو ورلڈ 2 ہو جائے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہیلو ورلڈ 2 ہو جائے, پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی ہیلو ورلڈ 3 ہو جائے, پھر ہم نے یہ کہا کہ جی ہیلو ورلڈ 4 ہو جائے, اینڈ سو آن. ہم نے کہہ دیا کہ جی ہیلو ورلڈ 1, ہیلو ورلڈ 2, ہیلو ورلڈ 3, ہیلو ورلڈ 4 سو آن. اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے بیسیکلی انیشیلی جو ہے سنکرونس بیہیویئر رکھتی ہے, تو دیٹس مین کہ وہ کوڈ بائی کوڈ چلے گی, لائن بائی لائن چلے گی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گی. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ سارا کا سارا کوڈ ایک ساتھ ہی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. 2 پوائنٹ بتا دیے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پری بلڈ سسٹم آپ نے نہیں بنایا, آپ نے ڈیسیجن میکنگ نہیں کی کہ آیا کہ پہلے لائن نمبر 3 چلے اور آیا کہ پھر لائن نمبر 4 چلے اور اس کے بعد ٹاپ والی لائن چلے. نہیں, it's according to the behavior, it's according to the architecture that you have built. چونکہ آپ نے بنا لیا ہے, آپ نے اس کا بیہیویئر کیا بنایا, آپ نے اس کا آرکیٹیکچر کیا بنایا کہ جی ہیلو ورلڈ, ہیلو ورلڈ 2, ہیلو ورلڈ 3, ہیلو ورلڈ 4, یہ اسی سیریز پہ رن ہوگا اور سارا ایک ساتھ ہی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. 2 پوائنٹ بتا دیے. اور یہ تو تھا سنکرونس بیہیویئر. اب ہم نے کیا کر لینا ہے, چلے جانا ہے اپنے براؤزر کے اوپر, اور جیسے ہی براؤزر پہ جائیں گے وی جسٹ گاٹ کہ جی ریفریش کر لیتے ہیں. ہم نے جیسے ہی ریفریش کیا تو یہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ ایک ایک کر کے آیا ہو, بلکہ کیا ہوا, سارا جتنا بھی ریزلٹ تھا, جتنا بھی آؤٹ پٹ تھا, وہ ایک ساتھ آ گیا. چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن بہت زیادہ فاسٹ تھی, ملی سیکنڈز کے اندر تھی. اگر یہ ڈیٹا ہم سرور کے تھرو آؤٹ منگا رہے ہوتے, اپنے کسی ڈیٹا بیس سے منگوا رہے ہوتے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں تو پتہ ہے کہ اگر ٹریک لمبا ہوگا تو وہاں پر بعض اوقات لیٹ بھی ہو جاتا ہے ڈیٹا آنے میں. ایون تو اگر آپ جو ہے بہت دور سے آ رہے ہیں یہاں پر سفر کرنے کے لیے اور یہاں پر پڑھنے کے لیے سفر ایک لمبا تھا آپ کا, تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم لگ جائے گا. اب وہ ڈیولپر جو کہتے ہیں کہ سر ہم تو لیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم لیٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دور سے آتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جتنا دور جائیں گے, جتنا آپ کا میڈیم بڑا ہوگا, اتنا ہی آپ کو ٹائم لگے گا اور اتنے ہی ہڈلس آئیں گے. تو اسی طریقے سے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا ہی اتنا مختصر تھا اور ڈیٹا اتنا کلوز تھا, کتنا کلوز تھا, جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہیں پر اس کا آؤٹ پٹ دیکھ رہے ہیں, اتنا کلوز تھا. اتنا کلوز تھا تو وہ فوراً سے ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا, آؤٹ پٹ آ گیا. بٹ اپارٹ فرام دس, اگر یہ ریزلٹ کسی سرور پہ پڑا ہوا ہے, مان لیجئے گوگل سے لے کر آ رہے ہیں, مان لیجئے اوریکل کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس, وہاں سے لے کر آ رہے ہیں,
مان لیجیے دراز کی اپلیکیشن کا ڈیٹا آپ کو مل چکا ہے, وہ ڈیٹا یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں, چونکہ وہ دراز کے پاس ہے. اب دراز اس کو جو ہے اب بیہیویئر سیٹ کرے گا کہ میں نے 10 منٹ میں دینا ہے یا میں نے 10 سیکنڈ میں دینا ہے. اب وہ ڈیٹا بیس ڈیسائیڈ کرے گا, وہ سرور جو بنا رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو کیسے ریئیکٹ کروانا ہے. اب وہاں سے آئے گا تو ڈیفینیٹلی لیٹ ہو جائے گا, لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس تو اس نے بالکل بھی ٹائم کنزیوم نہیں کیا اور ایٹ دس پوائنٹ یہ فوراً سے آ گیا. اور لیکن کیپ ان مائنڈ یہ آ تو گیا, لیکن اس کی جو سیریز ہے وہ ویسے ہی چلے گی کہ پہلے والا چلے گا, اس کے بعد ہیلو ورلڈ 2 چلے گا, پھر ہیلو ورلڈ 3 چلے گا, اینڈ آفٹر آن ورلڈ ہیلو ورلڈ 4 چلے گا, جو کہ سنکرونس بیہیویئر ہے. کون سا بیہیویئر ہے؟ لیکن چونکہ ہم جب ڈائنامک کام کرتے ہیں, جب ہم ویب اپلیکیشن پہ کام کرتے ہیں, تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. مان لیجیے, اسیوم کر لیجیے ریئیکٹ, جو کہ ہم آگے سیکھنے والے ہیں, اور ریئیکٹ کی خاص بات کیا ہے کہ وہ سنگل پیج ویب اپلیکیشن ہے, سنگل پیج ویب اپلیکیشن ہے. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ جتنے پرانے ماڈلز ہوتے تھے, پرانے اسٹیک ہوتے تھے, وہ سنگل پیج ویب اپلیکیشن نہیں ہوتی تھی, وہ ویب سائٹ ہوا کرتی تھی, اور ویب سائٹ ہمیشہ ریلوڈ ہوتی ہے. لیکن جب ریئیکٹ آئی, اور چونکہ ہمیں پتا ہے کہ فیس بک اٹ سیلف ریئیکٹ اور ریئیکٹ نیٹو پہ بنی ہوئی ہے, تو وہاں پر بھی یہی بیہیویئر ہے کہ سنگل پیج اپلیکیشن ہے, ایک دفعہ ریلوڈ ہوگی, ایک دفعہ ڈیٹا آ جائے گا, اس کے بعد پیجنیشن چلتی جائے گی, ڈیٹا ریلوڈ کرتا جائے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور یہ سب اس لیے ہو پا رہا ہے کیونکہ جاوا اسکرپٹ جو ہے ڈائنامک نیچر رکھتا ہے, جو کہتا ہی یہی ہے کہ بھائی میں کچھ ایسے بیہیویئر دے دوں گا کہ میں تمہارے سنکرونس کو ایسنکرونس پروگرامنگ بنا دوں گا. اب ایسنکرونس کیا ہوتا ہے کہ جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری اپلیکیشن ہے, اس میں بہت زیادہ ڈیٹا ہے. اب مان لیجئے میرے پاس ہیلو ورلڈ ابھی تک ریسیو نہیں ہوا ہے, اسیوم کر لیجئے میں نے بیک اینڈ سے کوئی ڈیٹا منگوایا, بیک اینڈ سے کوئی ڈیٹا جو ہے ہٹ کروایا, اب مجھے وہ سسٹم جو ہے بہت ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے, نہیں پہنچا میرے سرور کے پاس, میرے سسٹم کے پاس. تو میں نے کیا کرنا ہے, اس کو ایسنکرونس ٹیکنکس کے ذریعے کیا کرنا ہے, اس کو کہنا ہے کہ جی آپ ہیلو ورلڈ 1 چلاؤ, آپ ہیلو ورلڈ 2 چلاؤ, آپ ہیلو ورلڈ 4 چلا دو, اور ہیلو ورلڈ 3 آ جائے گا جب اس کو آنا ہوگا. اب سننے میں تو آکورڈ لگ رہا ہے, لیکن جب یہ ریئل ٹائم ایگزیکیوشن ہوگی تو یہ بات پراپر سمجھ میں آ جائے گی. فیس بک آپ رن کر رہے ہیں, انٹرنیٹ آپ کا نہیں چل رہا, اور جب انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو آپ کا ڈیٹا فیچ نہیں ہوگا, اور ڈیٹا فیچ نہیں ہوگا تو وہاں پر ایزی لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے, ایزی لوڈ شروع ہو جاتا ہے. دیکھا ہی ہوگا, یا تو وہ لوڈر گول والا چلنے لگ جاتا ہے, لیکن آج کل چونکہ بڑی ڈائنامک اپلیکیشنز آ گئی ہیں تو بلر ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور بلرنگ کے اندر جو ہے وہ آگے پروسیڈ کر رہا ہوتا ہے, تو ویسے ایک اچھا سا ایستھیٹک سی فیل آ رہی ہوتی ہے اپلیکیشن کے اندر. تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے, وہ ڈیٹا لوڈ کر رہا ہے, وہ ڈیٹا لوڈ کرتا جائے گا, اور اس کی بہاف پر اس کے اگینسٹ وہ آپ کو لوڈر شو کروا دے گا. لیکن میں نے بتایا کہ چونکہ ہم جو پروگرامنگ کر رہے ہیں, ہم جو نیچر سیکھ رہے ہیں, اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ ون ٹائم لوڈنگ کرے. لیکن اب ون ٹائم لوڈنگ کے اوپر ہم بات کریں گے تو باتیں بہت ڈیٹیل میں چلے جائیں گی, اور یہ جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ باتیں مس ہو گئی, یہ باتیں ہی سمجھ میں نہیں آئی, تو سارے کانسیپٹ مس ہو جائیں گے. اب جب میں بات کہہ رہا ہوں کہ سارا ڈیٹا ایک ساتھ منگوا لوں, تو اسیوم کر لیں کہ اگر ڈیٹا مائکروسافٹ کا ہے, اب اتنا یوج اماؤنٹ کا ڈیٹا جو پوری دنیا میں گلوبلی رن ہو رہا ہے, اگر ہم اس کو ایک ساتھ منگوا لیں تو کیا پاسبل ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن ہو جائے؟ نہیں, پاسبل نہیں ہے. تو اس کے لیے کانسیپٹ ہوتا ہے پیجینیشن کا. پھر ہم اس کو پیجینیٹ کرتے ہیں, آیا کہ ہم جتنا ریکوائرڈ ڈیٹا ہوتا ہے, ہمیں جتنا ڈیٹا شو کروانا ہے اتنا رکھتے ہیں, اور باقی کو کہتے ہیں کہ بھائی تم لوڈ کرو اتنے, پھر مجھے جیسی نیڈ ہوگی میں ہٹ کروا دوں گا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک ساتھ ڈیٹا لوڈ نہیں کروائیں گے ہم, ایک ساتھ کروائیں گے تو مان لیجئے ملینز کے اندر ڈیٹا ہے, تو وہ ڈیٹا کی لوڈنگ ہی کرتا رہے گا, یوزر پریشان ہو جائے گا. اور آپ کی ویب اپلیکیشن کے اندر, آپ کے اسٹیک کے اندر 2 سیکنڈ بھی اگر ویب سائٹ آپ کی ڈیلے کرتی ہے تو یوزر باہر نکل جائے گا, اور یوزر باہر نکلا تو دیٹس مین آپ کا بھی کام خراب اور کلائنٹ کا بھی کام خراب. اگر آپ پروڈکٹ اپنے لیے بنا رہے ہیں تب بھی آپ کو ڈیلے نہیں چاہیے, اور اگر آپ کلائنٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کلائنٹ کو بھی ڈیلے نہیں چاہیے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسٹمر آئے گا, کلائنٹ آئے گا, مطلب یوزر آئے گا اٹ سیلف, اور وہ آئے اور اس کو فوراً آؤٹ پٹ مل جائے. ایسا نہیں ہو کہ وہ ڈیلے ہی چلتا جائے, تاخیر ہی چلتی جائے. اب جب ہم نے دیکھا کہ جی یہ ایک ایک کر کے کام کر رہا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جی ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا, لیکن ایک ساتھ کیوں چل گیا؟ چونکہ اس کے اندر پراپرلی کوئی بہت زیادہ لوڈ نہیں تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ کسی سرور سے آ رہا ہو, سمپل سی ہمارے پاس کوڈ تھی, سمپل سی امپلیمنٹیشن تھی, جس کے ذریعے وہ ہمارے پاس فوراً سے اس کا آؤٹ پٹ آ چکا ہے. ہاں, اب
اب سنکرونس وہی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہے ڈیٹا ہمارے پاس. اور اگر یہاں پہ مان لیجئے کہ اس کے اندر کچھ مسئلہ آ گیا تو باقی جو 4 ہے وہ نہیں چلے گا انٹل اینڈ انلیس جب تک لوگ 3 ہمارے پاس نہیں ہو جاتا. لیکن ایسنکرونس کیا کہتا ہے کہ جی 1 بھی چلے 2 بھی چلے 3 کے اندر کوئی اسٹیپ آ رہا ہے تو 4 بھی چلا دو, 4 بھی چلا دو اور 3 کا ویٹ کریں گے. لیکن اتنا ویٹ نہیں کریں گے, ویٹ کریں گے وہ جیسے ہی آ جائے گا تو شو ہو جائے گا. لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس کے ویٹ کے چکر میں باقی والا ٹریفک بھی ہم رکوا دیں, نہیں. تو 4 بھی چل جائے گا اور سو آن, اگر 4 کے بعد 5 ہے تو وہ بھی چل جائے گا اور 6 ہے تو وہ والا لوگ بھی چل جائے گا. اس کو سمپلیفائی کر کے بھی میں بتا رہا ہوں, لیکن جب ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پر آئیں گے کوڈ کی طرف ڈیٹیل میں تو پھر ڈیفینیٹلی لوگ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا, پراپر امپلیمنٹیشن ہوگی. لیکن پہلے ایک کانسیپٹ ہم نے سمجھنا ہے کہ سنکرونس اور ایسنکرونس پروگرامنگ ہے کیا. اب بائی ڈیفالٹ تو نیچر ملتی ہے اس کو جاوا اسکرپٹ کو یہ ہے کہ جی سنکرونس ہے, لیکن چونکہ ہمارا کام ایسنکرونس ہے تو ہم اس کو پھر اس کے میتھڈولوجیز کے تھرو آؤٹ اس کو چینج کریں گے. ابھی جو کانسیپٹ ہے مختصر سا یہ جو میں نے بتایا تو یہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. اچھا, ہم نے ایک فنکشن پڑھا تھا, ایک فنکشن پڑھا تھا اور ایک ٹائپ تھی فنکشن کی, اور غالباً آپ سب ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپرز تو یاد ہوگی. اور اس میں ہم نے سیٹ ٹائم آؤٹ شاید پڑھا تھا. تو وہ کس ٹائپ کی کس نیچر کا فنکشن تھا؟ انونیمس, جی. اور کوئی انونیمس, اور کوئی جی پیچھے والے جو کہتے ہیں انونیمس فنکشن تھا سیٹ ٹائم آؤٹ, کائنڈلی وہ ہاتھ کھڑا کیجئے گا. جو کہتے ہیں کہ سیٹ ٹائم آؤٹ جو ہے انونیمس فنکشن تھا, کائنڈلی وہ ہاتھ کھڑا کیجئے گا. دانش اٹھا رہے ہیں یا سائم اٹھا رہے ہیں؟ دانش یا سائم؟ سائم. اور جو کہتے ہیں کہ جی کچھ اور ہے وہ ہاتھ اٹھائیے گا. جو کہتے ہیں کچھ اور ہے لیکن وہ کچھ اور ہے کیا وہ نہیں پتا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں دے آر کانفیڈنٹ کہ کچھ اور ہے, وہ ہاتھ اٹھائیے گا. اور میرے خیال میں فنکشن کے اندر تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں, آئی آئی ای ایف کچھ اس ٹائپ کا ایک فنکشن تھا, اور وہ کیا تھا آپ بہتر جانتے ہیں, انونیمس فنکشن تھا, اور جی ایرو فنکشن تھا, اور جنرل نیم فنکشن تھا, اور مختصر ہمارے پاس 5 فنکشن تھے اور آپ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کون سے تھے. جی اب بات کر لیتے ہیں کہ جی سیٹ ٹائم آؤٹ فنکشن کی. آپ کسی کو یاد ہے کیسے یوز ہوتا ہے یہ؟ کیا لگتا ہے؟ ہاں جی ڈیولپرز کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کوئی بتا سکتا ہے؟ جی ڈیولپرز کیا کر رہے ہیں, کوئی کائنڈلی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم سیٹ ٹائم آؤٹ کو لگاتے ہیں تو وی جسٹ نیڈ ٹو ہیو دی فنکشن, اس کے اندر انونیمس فنکشن ہے. اب انونیمس فنکشن چاہیں تو آپ نیم فنکشن والی میتھڈولوجی کے ذریعے بنا سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو ایرو فنکشن والے انداز میں بھی بنا سکتے ہیں. اب یہ آپ کا فلیور ہے, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو. لیکن بہرحال ہم نے اس کو ایرو والے میتھڈ کے ذریعے جو ہے انونیمس فنکشن کے تھرو آؤٹ ہم نے سیٹ ٹائم آؤٹ فنکشن کو بنا لیا. اور جیسے ہی بنایا تو ہمیں یہ بات بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اس کے اندر ٹائم ہم نے دینا ہوتا ہے, اور یہ 3000 اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آیا کہ 3000 کیا آگے کیا ہوگا, مائکرو سیکنڈ, ملی سیکنڈ یا ملٹی سیکنڈ؟ جی ملی سیکنڈ. مائکرو نمبرز کے اندر نہیں ہوتے, مائکرو میتھ یہ والی کمپیوٹر کے اندر نہیں ہوتے کبھی بھی. ملی مائکرو تو بایولوجی میں ہوتا ہے, مطلب ان میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں مائکرو کو یوز نہیں کریں گے کمپیوٹر سائنس کے اندر, ملی کا یوز کریں گے. جی تو ہم نے کیا کرا کہ اس کو بتا دے کہ جی 3 سیکنڈ کے اندر یہ والا لوگ چلانا ہے, اور اس سے اوپر ہم نے جتنے بھی لوگ تھے اس کے اندر کچھ اس میں جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں دی تھی, کچھ ویلیڈیشن نہیں دی تھی. ہم نے سمپل کہا کہ جی لوگ ہو جائے, اور ہم نے صرف اس میں کہہ دیا کہ جی یہ والا جو لوگ 3 ہے, ہیلو ورلڈ 3 جو ہے, یہ ہمارے پاس آفٹر دی 3 سیکنڈ آؤٹ پٹ آئے.
تو ہم نے یہ جیسے ہی کہا تو ہم نے ریفریش کرا اور جیسے ہی ریفریش کیا تو وی جسٹ گاٹ کہ جی ہیلو ورلڈ 1 ہیلو ورلڈ 2 ہیلو ورلڈ 4 تو آ چکا تھا، لیکن ہیلو ورلڈ 3 اپنے ٹائم پر ہی آیا، اپنے اسپیسیفک پرٹیکولر ٹائم پر آیا. تو دیٹس مین کیا ہوا یہاں پہ، کیا بیہیویئر بنا ہے، کون سا بیہیویئر بنا ہے. اور پہلے کیا ہوا تھا، سنکرونس، پہلے سنکرونس بیہیویئر تھا، اس کے بعد ہم نے اسنکرونس بیہیویئر دیکھا. لیکن بات جتنی مختصر بتائی گئی ہے اتنی مختصر ہے نہیں. ابھی صرف فنڈامنٹل اوور ویو دیکھا ہے ہم نے، کانسیپٹ سمجھ لیا ہے. اب اس کے اوپر ڈیٹیل اس کی ڈسکشن شروع کر رہے ہیں ہم. یہاں تک باتیں ساری کلیئر ہیں، اس کا فنڈامنٹل کانسیپٹ سب کو کلیئر ہے. اگر کلیئر ہے تو دیٹس مین کہ وی جسٹ نیڈ ٹو پروسیڈ فردر. جی کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے تو کائنڈلی پوچھیں. کوئی سوال کر رہا تھا، کوئی کسی کا کوئی سوال تھا تو کائنڈلی وہ کر لیجئے. اب جب بھی ہم ایسنکرونس پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کانسیپٹ ہیں جو کہ انیشلائز ہوتے ہیں، جو کہ اسٹارٹ ہوتے ہیں. اور وہ کانسیپٹ کیا ہیں، وہ کانسیپٹ یہ بتاتے ہیں. اچھا اس سے پہلے یہ ساری جتنی بھی ڈسکشن ہو چکی ہے اس کو کامنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. اور ونس وی ڈو دس، جیسے ہی ہم یہ سارے فنڈامنٹل انیشیٹس لیتے ہیں تو وی جسٹ نیڈ ٹو پروسیڈ اہیڈ کہ جی ہم نے یہ بتانا ہے کہ جی پہلا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ ہے کال بیک کا. جی کال بیک، کائنڈلی لیٹ می نو کہ واٹ از کال بیک ان جاوا اسکرپٹ پروگرامنگ لینگویج. وہ بتائے گا کہ کال بیک کیا ہوتا ہے. ایک فنکشن کے اندر دوسرا فنکشن کال کروانا کلوز ٹو بی دی آنسر، لیکن ایگزیکٹلی ناٹ. ایک سیکنڈ، حسین کیا بتا رہے ہیں؟ وہ فنکشن جو خود کو کال کرے کلوز ٹو بی بٹ ناٹ ایگزیکٹ. ابھی تو وہی جو فارمل ہم نے بس رفلی بتائے تھے لیکن ان ڈیٹیل اس کو ابھی تک نہیں سمجھا تھا. اب چونکہ اٹ سیلف یہ کانسیپٹ ہی آ چکا ہے، اب اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ جی اسد، امپلیمنٹیشن کروانا کس کی؟ فنکشن کے اندر کوئی بھی امپلیمنٹیشن کروانا ہے، ٹھیک ہے. نہیں لیکن امپلیمنٹیشن تو کافی چیزوں کی کروا رہے ہیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. یہ ہو جائے اور اس کے بعد ایک اور فنکشن کروا کے یہ کام ہو جائے، ہاں صحیح ہے. اور کوئی پیچھے سے سینٹرل رو سے کائنڈلی، اور وہ لاسٹ والی رو سے، اور اس فرسٹ رو کے اندر بالکل لاسٹ سے ساویز، اور ساویز کے آگے جو ڈیولپرز بیٹھے ہیں، شرجیل بیٹھے ہیں، شرجیل کے برابر میں جو موصوف بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے جو موصوف بیٹھے ہیں محمد احمد بیٹھے ہیں، ان کے برابر میں ریحان بیٹھے ہیں، اور ان کے اپوزٹ میں عبید بیٹھے ہیں، اور عبید کے پیچھے جو ڈیولپر ہیں آکاش غالباً ہیں، کیونکہ آسمان ہے اور آسمان تو ہمیشہ نظر آ جاتا ہے. جی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں؟ آ جاتی ہے. تو کائنڈلی صرف آگے والوں نے ہی بتایا، چند ایک ڈیولپرز نے بتایا. کائنڈلی بیچ والے آج سو رہے ہیں. سمیر کہاں، کیا اب کلاس کے اندر موجود ہیں؟ سو تو نہیں رہے؟ حسنین ساتھ ہیں ہمارے. جی کال بیک کیا ہوتا ہے؟ کال بیک، اچھا اٹس صرف کال بیک کہیں یا اس کو آپ کال بیک فنکشن کہیں، دیٹس گونا بی دا سیم پوائنٹ آف ویو، دیٹس گونا بی دا سیم تھنگ، سیم آبجیکٹ، بات ایک ہی رہے گی. جی آگے سے حفیظ، آگے سے عقیل بتائیں گے کچھ، پیچھے سے وقار، حافظ وقار، پورا نام حافظ وقار ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا وقار، ٹھیک ہے، زبردست زبردست پرفیکٹ. جی وقار کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ بہرحال کیپ اٹ سمپل، کیپ اٹ کنسائز، کہ ہم نے یہ کہا کہ جی کال بیک کیا کرتا ہے
کہ ایسا فنکشن جس کے اندر کوئی دوسرا فنکشن ایز اے آرگیومنٹ یوز کیا جائے. ایسا فنکشن کہ جس میں ہم جب دوسرا فنکشن بنائیں تو اٹ سیلف جو پہلا فنکشن ہے اسے ایز اے آرگیومنٹ یوز کیا جائے, اسے کال بیک فنکشن کہتے ہیں. بٹ اسٹل سینیریو بیک گراؤنڈ وہ کوشچن مارک ہے کہ کانسیپٹ کیا کہتا ہے. یہ تو ہم نے یہ بتا دی کہ کرنا کیا ہے, ہوگا کیا, امپلیمنٹیشن کیا ہے, لیکن یوز کیوں کرنا ہے, کانسیپٹ کیا ہے یہاں پہ یوز کرنے کے لیے. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ڈسکشن ساری اے پی آئی کے اوپر ہے, اور اے پی آئی کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ ایسنکرونس پروگرامنگ لینگویج سیکھی جائے, اور ایسنکرونس کی بیہیویئر آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ بیہیویئر کیا کرنا ہے. تو اس پوائنٹ پہ پہنچنے کی کوشش کیجیے کہ ہم نے بیہیویئر کیا بنانا ہے. لیکن ابھی میں نے یہ بتایا کہ کال بیک فنکشن کیا ہے, ایسا فنکشن جس میں ایک دوسرا فنکشن بنایا جائے لیکن ایز اے آرگیومنٹ یوز کیا جائے, ناٹ اے فنکشن. فنکشن تو کال ہوگا بٹ ایز اے آرگیومنٹ, ناٹ اے ڈائریکٹلی فنکشن. ابھی بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں, لیٹس ہیو دی فنکشن, بنا لیتے ہیں ایک فنکشن کو اور کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا کہہ دیتے ہیں بتائیے گا مجھے. کہہ دیتے ہیں کہ جی گریٹ ہو جائے, کیا کہہ دیتے ہیں کہ جی گریٹ ہو جائے. اور جیسے ہی ہم نے یہ کہا کہ جی گریٹ ہو جائے, وی جسٹ نیڈ ٹو ہیو دی پیرنتھیسس اینڈ آفٹر آنورڈ وی جسٹ نیڈ ٹو ہیو دی فنڈامنٹل بریسز, تاکہ ہمارے پاس فنڈامنٹل سینٹیکس آ جائے. اور جیسے ہی ہم نے فنکشن انیشلائز کیا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پیرنتھیسس کے اندر ایز اے پیرامیٹر ہم کچھ نہ کچھ پاس کرتے ہیں. اب وہ تو ہم پاس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جی ہمارے فنکشن گریٹ کے اندر لوگ ہو جائے, اور لوگ کے اندر وہ کہہ دے کہ جی ہیلو ورلڈ. اور ہم نے کہا کہ دنیا جاگ جائے ایون دو ہم تو خود ہی سو رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم جذبہ رکھتے ہیں سب کو جگانے کا, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف ڈیلیوژن وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نہیں بھی ہیں تو سوچتے جائیے, سوچتے جائیے اور سوچتے جائیے, اور ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ وہ یقیناً ریئلٹی میں کنورٹ ہو جائے گا, جو کہ دین بھی کہتا ہے. اب کیسے کہتا ہے, پچھلی ہر کلاس کے اندر اس بات کو بڑا ہی ہائی لائٹ کرتا ہوں, اور وہ ایک حدیث مبارکہ ہے. وہ یہ ہے کہ جی ہم تمہیں وہی دیتے ہیں کہ جس کی طرف تم راغب رہتے ہو, آیا کہ وہ منفی ہو, آیا کہ وہ مثبت ہو, نیگیٹو یا پازیٹیو, ملتا وہی جو آپ چاہتے ہیں. آپ بلا اختیار با اختیار ہیں. آپ ایسا نہیں ہے کہ جی اچھی چیزیں تو آپ کو مل جائے, بری چیزیں تو نہ ملے, یا بری چیز مل جائے اور اچھی چیز نہ ملے. نہیں, جس کی طرف کاوشیں ہیں وہ مل جاتی ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ نیم فنکشن بنائے یا ایرو فنکشن بنائے, اٹس آل اباؤٹ دی فلیور. یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کیسے کام کرنا ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, اس طرف ہم جا رہے ہیں ابھی, وہ ساری باتیں کرنی ہیں. لیکن ڈائریکٹ ہم اگر ابھی کر لیں گے تو پھر مسئلے ہو جائیں گے. اب جسے فنڈامنٹل پتہ ہے وہ تو بات سمجھ جائیں گے, لیکن پراپرلی جتنے بھی ہمارے ڈیولپرز ہیں سب بالکل اسکریچ سے ہم نے شروع کیا ہے, تو اسکریچ سے ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہے, ضروری ہے کہ بالکل بیسک سے چلا جائے. تو ہم نے کیا کیا کہ جی ایک فنکشن بنا لیا, اور فنکشن کے اندر ہم نے کہا کہ جی کیا ہو جائے, اٹ سیلف گریٹ کو ہم نے کہہ دیا کہ جی ہیلو ورلڈ ہو جائے. اب ہم نے کیونکہ کہا کہ ایسا فنکشن جب ہم اس کے اندر دوسرا فنکشن ایز اے آرگیومنٹ پاس کریں تو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ میں نے بتانا ہے کہ جی ہیلو ورلڈ کے اندر پہلے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جی کوئی پیرامیٹر لے لے, سچ ایز نیم. میں کہہ دیتا ہوں کہ جی سب سے پہلے تو نیم ایز اے پیرامیٹر لے لے, اور یہاں پہ آ کے ایک کام اور کر لیتے ہیں ہم کہ اس کو ڈائنامک بنا لیتے ہیں بائی ہیونگ دی نیم پیرامیٹر ایز ویل. ہم نے یہاں پر کہہ دیا کہ ہیلو ورلڈ ہو جائے, اور ہیلو ورلڈ کے بعد ہم نے اس کے سینٹیکس کو فالو اپ لیتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ جی نیم ہو جائے. یہاں تک کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں؟ اگر آ جاتی ہے تو میں نے ابھی بتایا, چونکہ ہم کال بیک فنکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور کال بیک فنکشن پہ جب بھی کام کرتے ہیں پیرامیٹر کے بعد لازمی آپ کے پاس کال بیک ڈیفائن کرنا ہوتا ہے پیرامیٹر. آپ نے چونکہ میں نے کہا کہ فنکشن ایز اے آرگیومنٹ پاس کریں گے, میں نے کیا کہا, فنکشن ایز اے آرگیومنٹ پاس کریں گے, اور اسی کو کال بیک فنکشن کہتے ہیں. اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے جب بھی آرگیومنٹ پاس کرتے ہیں تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے, پری ریکویزٹ ہے کہ آپ نے اس کا پیرامیٹر ڈیفائن کرنا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو پیرامیٹر اور آرگیومنٹ کا گیم چل رہا ہے یہ بیسیکلی ایک ویریبل ہی تو ہے, لیکن اٹ سیلف فنکشن کے اندر ہم نے اس کو نام دے دیا آرگیومنٹ اور پیرامیٹر کا. لیکن اٹ سیلف اگر اس کو پروسیجرل پروگرامنگ میں لے جائیں, چونکہ یہ تو فنکشنل کی باتیں ہو رہی ہیں, اگر پروسیجرل میں چلے جائیں تو وہاں پر ہم اس کو سمپل از دیٹ کیا کہیں گے, ویریبل یا آئیڈینٹیفائر, اور اٹ سیلف اس کی ویلیو.
باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں؟ اگر آ جاتی ہے تو ہم نے کہا کہ جی پہلا پیرامیٹر ہم نے پاس کر دیا, ہم نے کہہ دیا کہ جی نیم ہوگا, ہم نے کوما لگا دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کال بیک یوز کرنا ہے. اب یہ کال بیک جو ہے ہم اپنی طرف سے نام دے رہے ہیں. کال بیک ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا فنکشن ہوگا, چونکہ یہ کال بیک بیہیویئر ہے, اور یہ جو فنکشن ہے اس کا نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. یہ تو ایسا ہم نے پیرامیٹر پاس کیا ہے. آپ چاہیں تو گیٹ کال بیک کر دیں, آپ چاہیں تو اس سے کال بیک لکھ دیں, آپ چاہیں تو اس کو جو ہے علی کا نام دے دیں. لیکن کیا علی کہیں گے اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی؟ مان لیجیے 10 سال بعد کوئی ڈیولپر بیٹھتا ہے اس چیئر پہ, تو کیا اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی؟ تو ہم نے کنونشن ایسی لکھنی ہوتی ہے کہ 10 سال بعد بھی کوئی ڈیولپر آئے تو اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کام کیسے اور کیا کر رہا ہے. تو ہم نے کچھ ایسی کنونشن دے دینی ہے جسٹ لائک اے کال بیک. ہم نے کہہ دیا کہ جی کال بیک ہو جائے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب پیرامیٹر ہم نے فنکشن کو پاس کیا ہے. اب چونکہ فنکشن کال بیک اٹ سیلف تو ابھی تک ہے ہی نہیں, ابھی تک ہے ہی نہیں. اور مان لیجیے یہاں پر آ کے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی جب لوگ ہو جائے جیسے ہی ہمارے پاس ہیلو ورلڈ نیم کے ساتھ آ جائے تو آفٹر آن ورڈ ہمارے پاس یہ جو کال بیک ہے یہ رن ہو جائے. اب ہمیں پتہ ہے یہ جو کال بیک ہم نے انیشلائز کیا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ جو کال بیک ہم نے انیشلائز کیا ہے, یہ جو ڈیفائن کیا ہے, یہ اٹ سیلف کیا ہے, یہ کیا ہوگا جی ڈیولپرز, کیا ہوگا یہ کال بیک تو ہم نے اس کو بیہیویئر کو کہہ دیا, اس کو ایز اے پیرامیٹر پاس کر دیا. لیکن ابھی کانسیپٹ جو چل رہا ہے کال بیک فنکشن کا وہ کیا بتا رہا تھا آپ کو, کہ فنکشن کے اندر ایک فنکشن ایز اے آرگیومنٹ, اور ابھی میں نے پیرامیٹر دیا تو دیٹس مین یہ کیا بنے گا, ایک فنکشن ہی تو بنے گا, ایک فنکشن بنے گا. اب مان لیجئے کہ میں اپنے فنکشن کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں, اس کی ویلیو کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو اٹ سیلف میں نے کال بیک دے دیا. کیپ ان مائنڈ یہاں پر ایک پوائنٹ, بلکہ سوال آپ سے کرنا چاہیے یا آپ سے کرتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ جی میں نے کال بیک یہاں پر کر دیا. اب کیپ ان مائنڈ کال بیک تو ایز اے پیرامیٹر تھا. میں نیچے آیا اور مجھے پتا تھا چونکہ میں کال بیک بنا رہا ہوں تو میں نے پیرنتھیسس لگا دیے, اور پیرنتھیسس لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فنکشن ہے. لیکن کیا مجھے بتائیں گے کہ کال بیک نام کا کوئی فنکشن ہے؟ نو. تو کال بیک کیا ہے, کال بیک تو پیرامیٹر ہے, لیکن نیچے آ کے ہم نے پھر اس کو ایز اے فنکشن کیسے ڈیفائن کر دیا. یہی تو کال بیک فنکشن کا کام ہے. اب یہ ہم آگے ڈیفائن کریں گے, یہ ہم آگے ڈیفائن کریں گے. ہم نے اوپر پیرامیٹر دیا, نیچے ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا اور پیرنتھیسس لگا دیا, اور ہم نے بتا دیا کہ اٹ سیلف یہ فنکشن ہے, لیکن ایز اے آرگیومنٹ. ابھی ہے نہیں, بنے گا. کب بنے گا؟ جب ایگزیکیوشن شروع ہوگی. جب ہم نے یہ سارے کام کر لیے تو ہم نے ایک اور فنکشن بنا دینا ہے. مان لیجئے فنکشن نمبر 2 بنا دیتے ہیں, فنکشن نمبر 2 بنا دیتے ہیں, اور مان لیجئے اس کو نام دے دیں, کوئی کیا نام دے دیں, کیا دے دیں, ڈن. کیا نام دے دیں اس کو, ڈن کا ہم نے نام دے دیا. اور جیسے ہی ہم نے نام دے دیا تو اس کے فنڈامنٹل کو فنڈامنٹل سینٹیکس کو ہم نے فالو اپ لینا ہے, اور فالو اپ لینے کے بعد وی جسٹ نیڈ ٹو سے دیٹ کہ جی لوگ ہو جائے. اور لوگ ہم نے کہا, اور لوگ کے اندر ہم نے کیا کہا کہ جی گریٹنگ ڈن. دعا سلام بہت ہو گئی, کام کی بات کرتے ہیں اب. گریٹنگ ڈن. جی ہاں, یہاں تک جو کچھ کیا کیا وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے جذبات اتنا پختہ ہیں کہ اتنا پختہ ہے کہ ہمارے کی بورڈ کے بٹن بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایون تو ہمیں تو عادت ہے اپنے کی بورڈ کی, لیکن بہرحال ہم سم ہاؤ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی, بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, ریوائنڈ کروا دیتا ہوں کہ جی ہم نے ایک فنکشن بنایا, اس کا نام گریٹ تھا, اس کے اندر ایک نیم پیرامیٹر پاس کیا, اس کے بعد ہم نے ایٹ سیلف کال بیک پاس کیا. کال بیک پاس کیا, بظاہر تو یہ پیرامیٹر ہی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کال بیک فنکشن بنا رہے ہیں, تو ہمیں پتہ تھا کہ جی کال بیک ہے, تو ہم نے نیچے آ کے یہاں پر اٹ سیلف کال بیک کا جو نام تھا اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا, اس ویریبل کو ہم نے لکھا, اس پیرامیٹر کو ہم نے لکھا, اور آگے پیرنتھیسس لگا دیے. مطلب یہ بات ہم نے کمپائلر کو, سسٹم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جی میں کال بیک فنکشن بنا رہا ہوں, اور میں یہ جو بھی فنکشن بناؤں گا آگے جا کے وہ فنکشن یہاں پہ شو ہو جائے گا. مطلب پہلے میرا لوگ ہوگا, اس کے بعد میرا اٹ سیلف جو فنکشن ہے وہ شو ہو جائے گا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے؟ اگر آ جاتی ہے, اب اٹ سیلف جو میں کہہ رہا تھا کال بیک, اب کال بیک ڈیفینیٹلی ایک فنکشن تھا, وہ فنکشن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے لیے میں نے کہا کہ جی فنکشن ہوگا, اس کا نام ڈن ہوگا, اور اس کے اندر جو لوگ ہو رہا ہوگا دیٹ ول بی دی گریٹنگ ڈن. اب لوگ آپ کی مرضی, امپلیمنٹیشن آپ کی مرضی. اب میری مرضی میں یہاں پر چاہوں تو ایک سم کا فنکشن بنا دوں, اور اس فنکشن کے اندر میں کوئی کیلکولیشن کروا دوں, میں چاہوں تو یہاں کیلکولیٹر بنا دوں. اٹس اپ ٹو می, یہ میرے اوپر ہے.
کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال اپارٹ فرام دس میں نے یہ دونوں کام کر لیے, میں نے کال بیک فنکشن بھی بنا لیا اور میں نے مین فنکشن بھی بنا لیا. اس کے بعد میں نے کیا بتایا ہے کہ جی کیا ہو جائے, اب ڈیفینیٹلی جب دو کام ہو جاتے ہیں تو ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ ہمیں فنکشن کی کال دینی ہوتی ہے. کیسے کال دیں گے آپ کوئی بتائے گا؟ اب کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپر ہمارا بتائے کہ اکارڈنگ ٹو دی, پلیز کائنڈلی ویٹ کیجیے گا, ریاض بھائی آتے ہیں. کوئی پیچھے جا کے بتا گیا کہ ریاض بھائی باہر ہیں. اسد آپ چلے جائیں. بہرحال ہم نے کیا کیا کہ جی ہم نے فنکشنز بنا لیے, اور فنکشن بنانے کے بعد ہم نے اس کی کال دینی ہے. اب وہ کال کیسے دینی ہے, ہم نے کہا کہ جی گریٹ ہو جائے, اور گریٹ کے اندر اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر ہم نے دو چیزیں پاس کی تھی, اور دو چیزیں وہ کیا تھی, فرسٹ ون واز دی پیرامیٹر اینڈ سیکنڈ ون واز دی کال بیک. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے پیرامیٹر پاس کر دینا ہے, ایٹ دیٹس گونا اباؤٹ دی الائس. تو ہم نے کہہ دیا کہ جی نیم جو ہے اس کا الائس ہوگا, اینڈ آفٹر آن ورڈ ہم نے کوما لگایا, وی جسٹ سیپریٹڈ اٹ بائی دا کوما. ہم نے جیسے اس کو سیپریٹ کیا ہم نے کال بیک دینی ہے. اب کال بیک کے اندر ہم نے دوسرا جو فنکشن بنایا تھا اس کا نام کیا دیا تھا, کیونکہ کال بیک اٹ سیلف فنکشن ہے لیکن ایسا آرگیومنٹ پاس کریں گے, تو ہم نے اب پاس کرنا ہے اور کہہ دینا ہے کہ جی ڈن ہو جائے. کیا کہہ دیا ہم نے, ڈن ہو جائے. اب جیسے ہی ہم نے کہا کہ جی ڈن ہو جائے, کیپ ان مائنڈ اب بہت سارے ڈیولپر کہہ رہے ہوں گے سینٹیکسچوئل پے کے اندر کہ جی سر یہاں تو پیرنتھیسس لگائے ہی نہیں, چونکہ ہم یہاں پر فنکشن پہ کام نہیں کر رہے بلکہ کال بیک فنکشن پہ کام کر رہے ہیں. فنکشنز بنے ہوئے ہیں, مین فنکشن کے اندر کال بیک کو ہم نے انیشلائز کیا ہے, اور سیکنڈ فنکشن سمپل تھا, ہم نے اسے ایسا کال بیک کے لیے کال کیا ہے, ایسا آرگیومنٹ اس کو پاس کیا ہے, تو ہم نے اس کا نام لکھ دیا ڈن. اور یہ انف ہے, سفیشینٹ ہے, اس کے آگے مزید ہمیں کوئی پیرنتھیسس نہیں چاہیے. باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں؟ یہ تو صرف وہ تھا جو سینٹیکس ہے. اب اس کو رن کرنے کی بات آتی ہے, اب اس کو رن کرنا ہے. تو ہم نے کیا کیا, ریفریش کیا, اور جیسے ہی ریفریش کیا تو ہمارے پاس کیا آتا ہے, ہیلو ورلڈ الائس, اور اس کے بعد کیا آ جاتا ہے, گریٹنگ ڈن. مطلب پہلے کیا ہوا, ہیلو ورلڈ الائس آیا, اور آفٹر آن ورڈ ہمارے پاس کال بیک فنکشن اس کے اندر رن ہوا تھا, اور کال بیک فنکشن کون سا تھا, ڈن کا تھا, اور ڈن فنکشن ہمارے پاس یہاں پر بنا ہوا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ جی گریٹنگ ڈن. تو دیٹس مین پہلے یہ ہمارے پاس ہوا, اس کے بعد ہمارے پاس یہ فنکشن میں جو کچھ تھا وہ ہمارے پاس لوگ ہو گیا, اور جو کچھ تھا وہ کیا تھا, گریٹنگ ڈن. اب یہ جو سیریز ہے, یہ جو مینر ہے, یہ جو سینٹیکس چل رہا ہے, اس کو دیکھ لیجئے, 30 سیکنڈ کا پوسٹ لے لیجئے, جن کے سوالات ہیں وہ سوال کر لیں, جن کو دیکھنا ہے وہ پہلے دیکھیں, اس کو غور و فکر کریں. پہلے اس نے ہیلو ورلڈ الائس پرنٹ کیا ہے, اس کے بعد گریٹنگ ڈن اس نے پرنٹ کیا ہے, اور اس کا سارا کوڈ یہاں موجود ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ بنے گا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ بھی بات ہے, سب سوچیں جی. اور کیا کہہ رہے ہیں, کال بیک کے بعد کال بیک کے بعد اگر ہم یہاں پر لوگ کروا دیں سیٹ ٹائم آؤٹ کے ساتھ, یا سمپل کروا دیں, تو پھر سنکرونس چلے گا یا ایسنکرونس چلے گا. ابھی جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہے, کیا ہے,
एसिंक्रोनस है जी, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस सिर्फ सिंक्रोनस बिहेवियर है, एसिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है। अभी जो हमने काम किया है डेफिनेटली देखिए ये बात तो सबको पता होनी चाहिए कि हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो एसिंक्रोनस। अब जो हसनैन का सवाल है कि आया इसके बाद लोग लगा दें और लोग लगा देंगे तो क्या वो फिर सिंक्रोनसली वर्क करेगा या एसिंक्रोनस वर्क करेगा, तो डेफिनेटली जिसका जवाब यही होगा कि जब हमने उसको एसिंक्रोनस बिहेवियर दे दिया तो वर्किंग भी एसिंक्रोनसली होगी उसकी, सिंक्रोनस नहीं होगा। लेकिन लेकिन बात ये है कि पहले तो ये वाला प्रिंट हो गया, फिर हमने सीरीज के मुताबिक कॉल बैक यहाँ दिया हुआ है और कॉल बैक के अंदर जो भी फंक्शन है वो रिटर्न होगा। उसके बाद फिर जो भी आप मजीद लिखते जाएंगे, आया कि फंक्शन हो, कॉल बैक फंक्शन हो या इट्स सिंपल फंक्शन हो या सिंपल लोग हो, वो उसके बाद प्रिंट होगा जी। उसके बाद लाइन बाय लाइन चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको इस तरीके से डायनेमिक बना दें, उसको सीरीज में रख दूं, तो उसके लिए आपने इटसेल्फ दोबारा से कॉल बैक देनी पड़ेगी, नेस्टेड कॉल बैक जाएगी, फिर नेस्टेड कॉल बैक जाएगी। तो वो उसी तरफ आना चाह रहे हैं ना, उनका सवाल अच्छा है जी। कॉल बैक से पहले सेट टाइम आउट लगा दें। अगर देखें कॉल बैक तो उसकी जो सीरीज है उसके मुताबिक कॉल बैक चलेगा, ठीक है ठीक है। भाई एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या बताता है हमें, एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या कहता है कि वेट करना है या चलते जाना है। तो डेफिनेटली अब बिहेवियर उसका क्या है, चलते जाने का है, तो वेट नहीं करेगा तो वो चल जाएगा। लेकिन वो जो आपने सेट टाइम आउट लगाया है उसका पर्टिकुलर टाइम जैसे ही मैच होगा फिर वो रन कर जाएगा। लेकिन लेकिन ये सीखने की हद तक है, इसके ऊपर हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसकी हेल्प आउट के ज़रिए, इसकी मदद के ज़रिए असल जो हमारा कॉन्सेप्ट है एसिंग का वेट का वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मेनली हमने ये इम्प्लीमेंट नहीं करना, अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जो आप बता रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट आते जाएंगे, जो हसनैन ने बताया वो कन्फ्लिक्ट भी आएगा, जो आप बता रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट भी आएगा, और हमारी प्रोग्रामिंग बहुत सर का दर्द बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ऑब्स्टेकल आएंगे। तो उसी को तो हमने टैकल करना है। अब जब बात इतनी है सिंपल है तो ठीक है। अब एक कॉल बैक था आपके पास, आपने एक कॉल बैक एज आर्गुमेंट पास कर दिया, अब मान लीजिए नेस्टेड कंडीशन है, अब आप हर पॉइंट पे चाह रहे हैं, हर पॉइंट पे ये चाह रहे हैं कि मैं उसको नंबर दूं और वेट भी नहीं करवाऊं कि जब ये रन हो जाए। अब यहाँ पर बिहेवियर, मेरा सवाल था कि बिहेवियर यहाँ पर क्या हुआ था और हम क्या चाह रहे थे। अब एक तो जनरल सी बात है, वो सबको ही पता है कि जी हम एसिंक्रोनस बिहेवियर चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि वो वेट नहीं करे। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी फोकस ये था ही नहीं, क्योंकि उस तरफ तो अभी हम आए नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारा मेनली काम ये है कि वो डायरेक्टली रन कर जाए विदाउट वेट, और जिसको जब एग्जीक्यूट होना होगा वो हो जाएगा। वो वाली तो इम्प्लीमेंटेशन की नहीं हमने, हमने तो सिंपल कंसोल किया, उसके बाद कॉल बैक कर दिया, और हमने यहाँ पर कहीं भी टाइम यूज़ किया ही नहीं। तो मेन इसका प्राइमरी जो बिहेवियर है अभी वो क्या है वो बताएं ना, अभी क्या समझ रहे हैं आप जी। मतलब हमने जो एज ए फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास किया है, वजह क्या बनी, रिजल्ट क्या मिला है हमें इससे, ये तो समझ में आ गया। वो तो है, लेकिन बिहेवियर क्या मिला है हमें, जो बिहेवियर हम चाह रहे हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है। सोचें, 20 सेकंड का पोज लें और उसको अच्छे से देखें कि हो क्या रहा है। सही है, ठीक है। एक हम ये चाह रहे हैं कि हुसैन के मुताबिक कि एक फंक्शन कॉल हो और फिर दूसरा हो जाए, दोनों साथ हो जाए। ये बात क्लोज है, ये बात क्लोज टू भी है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन बात पहुंच रही है उस तरफ जी, पीछे से।
ویلڈ ہے لیکن اسٹل کلوز ٹو بی بٹ ناٹ دی ایگزیکٹ ون. جی حسین حسنین کچھ بتا رہے تھے, حسنین کچھ بتا رہے تھے آپ؟ نہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا سوچ رہے ہیں. سمیر جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کال بیک کے اندر ریٹرن کروا سکتے ہیں, فنکشن ہے ریٹرن کروائیں, آپ کی مرضی ہے بھائی, وہ تو چینج نہیں ہوگا نا, ریٹرن تو ریٹرن ہے. سینٹیکس بیہیویئر تو وہی رہے گا. جی پرائمری دیکھیں بات جو دونوں نے کہی, حسین نے بھی بات کلوز کہی اور ریحان نے بھی بات کلوز ٹو بھی کہی کہ جی پرائمری اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آرڈر دینا. ابھی سنکرونس پروگرامنگ میں کیا ہو رہا تھا, سارے لوگ ایک ساتھ کام کر رہے تھے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو 2 والا لوگ ہے وہ 3 کے بعد ہو, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 4 والا لوگ 5 کے بعد ہو, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 4 والا لوگ 1 کے بعد ہو. ابھی جو پرٹیکولر کنڈیشن آ گئی اس کے اندر ہم کال بیک کا یوز کرتے ہیں, اور اسی انداز کے اندر کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ایسنکرونس بیہیویئر ہے, مطلب یہ کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے گریٹ کام کرے اور گریٹ کے بعد پھر میرا ڈن کام کرے, تو اس کے لیے میں نے کہا کہ جی کال بیک کو یوز کرو. اس کے لیے میں نے کہا مطلب آپ کو ایسا لگا, آپ کو ابھی کیا لگا ہوگا, آپ کو کیا لگا ہے کہ جی یہ دونوں ایک ساتھ چلے گئے؟ نہیں, یہ دونوں ایک ساتھ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے. پہلے گریٹ رن ہوا, گریٹ کے بعد جب وہ لوگ چل گیا اس کے بعد یہ والا کال بیک چلا ہے, اور جب یہ کال بیک چلا دیٹس مین کہ یہ والا فنکشن رن ہوا ہے, یہ والا فنکشن رن ہوا ہے. تو جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک آرڈر اسائن کر دیا کہ جی پہلے یہ چلے اس کے بعد یہ چلے. اب ازیوم کر لیجئے, ازیوم, اچھا یہ مجھے بتائیں, بلکہ پہلا سوال نمبر 2 سوال یہاں پر بنتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے بتا دیجئے کہ اس فنکشن کے اندر اگر میں چاہوں کہ سیٹ ٹائم آؤٹ یوز کر لوں, کیا وہ ہو سکتا ہے؟ اس فنکشن کے اندر سیٹ ٹائم آؤٹ میں یوز کرنا چاہوں, کیا وہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر میں چاہوں کہ سیٹ ٹائم آؤٹ کو ایز اے کال بیک یہاں پر ریٹرن کروانا چاہوں, کیا وہ پوسیبل ہے؟ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا سیٹ ٹائم آؤٹ, اور مجھے یہ بات اچھے سے پتہ ہے کہ سیٹ ٹائم آؤٹ تو کیا ہے, انونیمس ہے, اور مجھے پتہ ہے یہاں پر پیرامیٹر اور آرگیومنٹ پاس کرنا پڑے گا. تو کیا اس کیس کے اندر سیٹ ٹائم آؤٹ میں یہاں پر پاس کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جبھی تو سوال کیا ہے, ہاں یہی تو سوال ہے, تو سوچئے نا. 10 سیکنڈ کے لیے پوز لے لیں جب تک اذان بھی ہو رہی ہے, اور اس بارے میں سوچ بھی لیجئے. جی ڈیولپرز, جواب دیجئے, بتائیے کہ کیا میں سمجھوں یہاں پر. اب دیکھیں فنکشن تو آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں, کوشش کر لیتے ہیں پھر ہم سارے ڈیولپر ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں. پرفیکٹ ہے, پرفیکٹ. اگر سب ساتھ ہیں تو وی جسٹ نیڈ ٹو کامنٹ آؤٹ دس, ہم اس کو کامنٹ کر لیتے ہیں, اور جیسے ہی اس کو کامنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آفٹر آنورڈ ہم اس کو دوبارہ سے یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں, اور پیسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر انسٹیڈ آف کہ جی ہم یہ کہہ دیں کہ جی کیا ہو کہ کنسول ہو, اس کے بجائے اگر اس کے اگینسٹ اگر ہم سیٹ ٹائم آؤٹ یوز کر لیں, جی ہو جائے گا, جی ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو پہلے کیوں منع کر رہے تھے پھر, پہلے کیوں منع کر رہے تھے؟ جی کائنڈلی لیٹ می نو دی سینٹیکس کیا ہوگا, پتہ ہے سب کو؟ ایرو فنکشن کو فالو کریں. جی ڈیولپرز کیا دینا ہے یہاں پہ؟ جی لوگ کر دیں سب سے پہلے, اور لوگ کے اندر کیا کہہ دیں؟
انیشلائزڈ، ہم نے یہ بتایا ہے کہ جی انیشلائزڈ ہو گیا اینڈ آفٹر آن ورڈ ہم نے سیٹ ٹائم آؤٹ کے اندر یہ بتا دیا کہ جی کال بیک کر دے، اور ہم نے جیسے ہی یہ بتایا کہ جی کال بیک کر دے گا اینڈ آفٹر آن ورڈ وی جسٹ نیڈ ٹو ہیو دی ٹائم، تو ہم نے آیا کہ بتانا ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر اس نے ایگزیکیوشن کرنی ہے، تو ہم نے یہاں پر آگے بتا دینا ہے کہ جی 5 سیکنڈ لگانے اس نے پورے، ہم نے یہ بتایا۔ اس کے بعد ہم نے جو کہ کال بیک یوز کیا ہوا تھا ڈن سے، وہ سارا سیم ہی رہا۔ کیا یہاں تک ساری باتیں صحیح ہیں؟ کہ یہاں کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں؟ جی یہاں تک کی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ نہیں؟ اگر آ جاتی ہیں تو ہم نے ریفریش کرنا ہے، اور جیسے ہی ریفریش کیا تو یہ دیکھیں ویٹ کر رہا ہے، ویٹ کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جی کیا ہوتا ہے پھر؟ 5 سیکنڈ بعد آتا تو ہے لیکن کیا آتا ہے؟ انیشلائز، اور اس کے بعد آتا ہے گریٹنگ ڈن، اور ہمیں ایسا لگا کہ دونوں ساتھ آئیں۔ اب یہ آپ سمجھیں، اور جو سوال تھا اس کو جواب دینے کی کوشش کیجئے کہ آیا کہ کیا بیہیویئر بنا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سنکرونس ہوا ہے یہ بھی، کیوں؟ پہلے ایک ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے، اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ سنکرونس۔ بالکل ٹھیک ہے، جی شیان پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے بعد ہم نے لوگ دیے پھر، ہاں ایگزیکٹلی بالکل، لیکن ایکسپیکٹڈ جو نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے تو بات صحیح ہے۔ اب وہ تو ہم نے ٹیکل کرنا ہے نا کہ اس میں کیا ہم ابھی بھی سینیریو کے مطابق غلط کر رہے ہیں۔ ہم نے صحیح بات ہے بالکل کہ ہم نے لوگ بھی ساتھ چلایا ہے، ہم نے کال بیک بھی ساتھ چلائی ہے، کیا یہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے؟ کیسا کرنا چاہیے تھا؟ کال بیک کو باہر کر دیں، کہاں باہر کر دیں؟ اچھا پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جی کچھ ہی ڈیولپر ہیں جو جاگ رہے ہیں، اور کچھ ڈیولپر ہیں جن کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جی ڈیولپرز، کچھ ڈیولپرز نے کہا کہ ہم نے کال بیک کو سیٹ ٹائم آؤٹ کے اندر ہی یوز کیا ہے، جس کا فائدہ کیا اس کو باہر یوز کیا جائے۔ اب کسی کو اس بات کی سمجھ لگ رہی ہے یا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں باقی ڈیولپرز؟ جی ریحان کیا کہتے ہیں اس بات کے اوپر آپ؟ ریحان کیا کہتے ہیں آپ؟ کون سا؟ جی ہاں کس کے اندر؟ وہ ڈن والے کے اندر ہونا چاہیے، اچھا 5 سیکنڈ کے بعد دوسری آ جائے۔ جی باقی ڈیولپرز، باقی ڈیولپرز ہمارے ساتھ ہیں؟ جی وہاں سے کوئی بتائے گا؟ سمیر، حسرین پیچھے، وقار، ساویز، صبور، جی باقیوں کو سمجھ نہیں لگ رہی، باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہا یہ دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ آف دی جاوا اسکرپٹ، جو کہ آپ کے سارے ٹاپک کو اینڈ کر دے گا، اسی کی بنا پہ ساری آپ اے پی آئی انٹیگریشن کریں گے۔ جی اور کوئی؟ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جی ہم نے سیٹ ٹائم آؤٹ کو جو ہے بنا کے اس کے اندر جو ہے لوگ چلا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے باہر کی باڈی میں کال بیک لگا دیے۔ اب دیکھیں کال بیک اٹ سیلف ہم نے لگا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے فنکشن کے ذریعے ہم اس کو پاس کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو اٹ سیلف یہاں پہ فنکشن بنا کے بھی پاس کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو، لیکن ہم چونکہ مین جو کانسیپٹ ہے وہ کال بیک کا ہے تو ہم کال بیک سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر ہم دوبارہ سے ریفریش کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ گریڈنگ ڈن ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ 5 سیکنڈ کا ٹائم لیتا ہے، اس کے بعد یہ انیشلائز کرتا ہے۔
تو ریحان اب تو بیہیویئر چینج ہو گیا، تو اب کیا یہ ابھی بھی اسٹل سنکرونس پروگرامنگ ہے؟ ریحان ساتھ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی؟ ابھی دیکھیں ہم نے ریفریش کیا تو کیا ہوا ہے؟ ابھی ہم نے ریفریش کیا تو دیکھیں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب تیسری چیز ہوگی نا وہ، پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گریٹنگ ڈن ہو گئی، اس کے بعد انیشلائز ہو گیا، اس کے بعد اگر اس کے بعد کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ بھی رن ہو جائے، اور جو ٹائم لگا رہا ہے وہ ٹائم لگاتا رہے. یہی ایسنکرونس بیہیویئر بتا رہا تھا نا ہمیں. جی اس طرف سے حفیظ. جی حفیظ. ایسنکرونس سے کیسے؟ ایسنکرونس سے کیسے؟ جیسے چاہیں. پہلے تو دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سنکرونس اور ایسنکرونس کا جو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے ابھی تک کافی سارے ڈیولپر اس میں پریشان ہو رہے ہیں. انٹروڈکشن ہم کر چکے ہیں، ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ سنکرونس پروگرامنگ کیا ہے، سنکرونس بیہیویئر کیا ہے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ایسنکرونس بیہیویئر کیا ہے. پھر تو اپنے دماغ کے اندر یہ بات فیڈ کر لیں کہ سنکرونس کیا ہے اور ایسنکرونس کیا ہے. جب یہ بات فکس ہو جائے گی اس کے بعد ہی تو ہم کانسیپٹ پہ آئیں گے، ورنہ تو ہر دفعہ یہ سوال ہوگا، ہر دفعہ ہم فنکشن بنائیں گے اور اتنی ویریشن ہے اس کے فنکشن میں کہ ہر دفعہ لائن چینج ہوتی جائے گی، کوڈ چینج ہوتا جائے گا، تو ہر دفعہ کیا آپ اسٹیٹمنٹ چینج کرتے جائیں گے؟ جی گیم کو مزید سب ساتھ ہیں، گھبرائے تو نہیں ہے نا کوئی بھی ابھی تک؟ پرفیکٹ ہے. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کامنٹ کر دیتے ہیں، مزید اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کنسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کائنڈلی سب جاگ جائیے. کیپ ان مائنڈ کہ ہم دوبارہ سے کال بیک ہی کر رہے ہیں، اور کیپ ان مائنڈ ہم دوبارہ سے اسی بیہیویئر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. کیا کرتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں، مان لیجئے کہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہو. اب جلدی جلدی میرے سوالات ہوں گے آپ سے، اور آپ نے جلدی جلدی جواب دیتے جانا ہے. کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جی ایک فنکشن ہو جائے، اور فنکشن جو ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ جی کیا ہو جائے، کیا نام دو فنکشن کا؟ میں کہہ دیتا ہوں کہ جی گیٹ ڈیٹا کر لے. میں کیا کہہ دیتا ہوں کہ جی گیٹ ڈیٹا کر لے. اینڈ دس از اباؤٹ دی 852. ابھی 852 ہو چکے ہیں، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اگر ہماری کلاس لیٹ بھی ہوتی ہے تو. ہم نے یہ کہا کہ جی گیٹ ڈیٹا کر جائے، اور گیٹ ڈیٹا کے اندر ہم نے کیا بتا دیا کہ جی کال بیک کر دے. کیا کر دے؟ کال بیک کر دے. اور کال بیک کے بعد ہم نے جو ہے بریسز لگا دیے. اینڈ آفٹر آن ورڈ ہمیں کیا کہنا ہے کہ جی سیٹ ٹائم آؤٹ ہو جائے. اب مجھے جو انٹلیکچوئل ڈیولپر ہیں وہ اس سینٹیکس کو دیکھتے جائیے اور سمجھتے جائیے، کیونکہ انسٹیڈ آف میں آپ کو بتانے کے بجائے آپ سے ہی سوال ہوگا کہ فلو کیا ہے اس کا، فلو آپ نے مجھے سمجھانا ہے. ہم نے یہ کہا کہ جی سیٹ ٹائم آؤٹ ہو جائے، اور جیسے ہی سیٹ ٹائم آؤٹ ہو جائے ہم نے سینٹیکس کو فالو اپ لیتے ہوئے ہم نے یہ کہہ دینا ہے کہ جی کیا ہو جائے گا. ہم نے یہ کہہ دینا ہے کہ جی کیا ہو جائے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی کال بیک کر دے. اور کال بیک میں کیا کر دے؟ کال بیک میں کیا کہہ دے گا؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ میں کیا ایسا کہہ سکتا ہوں؟ جی کیا میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ؟ کوئی ڈیولپر مجھے بتائے گا کیا ایسا پاسبل ہے کرنا؟ جی کیا ایسا پاسبل ہے؟ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ جی کال بیک، اور کال بیک کے اندر میں نے ایک سمپل میسج ٹائپ کر دیا. اس کا کیا مطلب ہوا، کیا مقصد ہے، کیا کیا؟ مطلب فلو مجھے سمجھایا نا میں نے کیا ہے. یہ کال بیک تو دیکھیں پیرامیٹر ہم نے پاس کیا ہے، لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ کال بیک ایک فنکشن ہوگا، تو ہم نے ڈائریکٹ کال بیک کی ایک ویلیو دے دی، ڈیٹا لوڈڈ. ابھی ہے کیا کہ یہ لوگ ہے، کیا یہ اس کی ویلیو ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ ریٹرن ہے.
آرگیومنٹ ہے نہیں، جو ڈیٹا لوڈیڈ ہے یہ پیرامیٹر ہے. میرا جو کنسرن ہے وہ اس سے ہے کہ جو ڈیٹا لوڈیڈ ہم نے لکھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ آرگیومنٹ ہے. یہ آرگیومنٹ ہے. اچھا یہ پیرامیٹر ہے. صبور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بات سوال سمجھیے آپ لوگ. کیا ہے سوال؟ یہ ہے کہ جو ڈیٹا لوڈڈ ہم نے لکھا ہے یہاں پہ کال بیک کے اندر، کال بیک کے اندر کوڈز کے اندر ہم نے جو لکھا ہے ڈیٹا لوڈڈ، یہ کیا ہے؟ جی ریان کیا ہے؟ آرگیومنٹ ہے. یہ جو ڈیٹا لوڈ ہے یہ آرگیومنٹ ہے. جی صبور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آرگیومنٹ ہے. اچھا جی، اور کون کہہ رہا ہے آرگیومنٹ والے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے گا. آرگیومنٹ نہیں ہے. اور یہ نئی والے کون ہیں جو نہیں کہہ رہے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیے گا. پھر کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں میسج ہے تو میسج ہے کیا؟ لوگ ہے، ریٹرن ہے، آرگیومنٹ ہے، پیرامیٹر ہے. پیرامیٹر کب کوماس میں دیتے ہیں؟ اچھا جی، جب ہم اپنا فنکشن کال کرتے ہیں اور جب ہم وہاں پر اسٹرنگ کی ویلیو پاس کرتے ہیں تو ہم کس میں دیتے ہیں؟ کوٹس میں دیتے ہیں نا، سنگل یا ڈبل کوٹس. تو ڈیفینیٹلی آرگیومنٹ میں ہوتا ہے. اب بظاہر تو دیکھیں گے تو یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کال بیک تو ہمیں پتہ ہے فنکشن ہے، کال بیک ہمیں پتہ ہے کہ ایک فنکشن ہے اور ہم اس کو اسٹرنگ کے اندر کچھ دے رہے ہیں. اب جو ڈیولپر کہہ رہے ہیں کہ آرگیومنٹ ہے، ان کی بات میں بھی کافی حد تک ویلیڈیٹی ہے کہ وہ کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. اور آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہے، اور یہ سوال کیا کیوں ہے؟ جبھی تو کیا ہے کیونکہ فلیور دونوں ہیں، ٹچ دونوں آ رہے ہیں. یہاں پر لوگ کا بھی ٹچ آ رہا ہے اور آرگیومنٹ کا بھی ٹچ آ رہا ہے. اب فیصلہ آپ کا ہے. جب تک ہم ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے، یہ سوال آپ سے ہے ہمارا کہ ہے کیا. تو دوبارہ سوچیں، دوبارہ غور کریں. اور جنہوں نے پریکٹس اچھی کی ہوئی ہے فنکشن کی وہ تو یقیناً بتا دیں گے. جن کی فنکشن کے اوپر بہت پریکٹس ہے وہ تو اس کا سولوشن دے دیں گے. یہاں پر ہم نے ٹائم بھی دے دیا اور ٹائم ہم نے بتا دیا کہ جی 3000 ہوگا. دیٹس مین کہ ہم نے بتا دیا کہ جی 3 سیکنڈ کا ہوگا. اینڈ آفٹر آن ورڈ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ گیٹ ڈیٹا. گیٹ ڈیٹا جو ہم نے کیا کیا تھا؟ گیٹ ڈیٹا کیا تھا ہم نے؟ جو کہ بتائے گا گیٹ ڈیٹا کیا ہے؟ یہاں پہ کیا تھا؟ فنکشن کا نیم ہے. تو ہم نے گیٹ ڈیٹا کے اندر آئے اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی ایک فنکشن بنا دو اور فنکشن کے اندر کیا کر دو؟ فنکشن کے اندر کیا کر دو؟ پیرامیٹر پاس کر دو. اور پیرامیٹر کے اندر کہہ دو کہ جی کیا ہوگا؟ ریزلٹ ہوگا. اور ریزلٹ کے بعد کیا کر دو؟ لوگ ہوگا. اب کرنا کیا چاہ رہا ہوں کوئی بتائے گا؟ کوئی مجھے یہ میں نے کیا پاس کیا ریزلٹ؟ اور یہ ریزلٹ آئے گا کہاں سے ہمارے پاس؟ جی ڈیولپرز ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ میں کیا لکھنا چاہ رہا ہوں؟ سینٹیکس تھوڑا سا چینج کر دیا اس دفعہ. میں نے کیا کہا کہ جی گیٹ ڈیٹا ہو جائے، گیٹ ڈیٹا رن ہو جائے اور جب رن ہو جائے تو اس کے اندر ایک فنکشن چل جائے. اس کے اندر ایک فنکشن چل جائے. اور وہ فنکشن ہمارا کون سا ہے؟ وہ فنکشن ہمارا کون سا ہے جی؟ کس نے کہا یہ؟ دانش. اچھا جی ٹھیک ہے پرفیکٹ. اور کوئی؟ یہ کیا ہے مطلب؟ یہ جو فنکشن ریزلٹ، صرف سینٹیکس چینج کیا ہے میں نے، صرف سینٹیکس چینج ہوا ہے. سوال وہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے گیٹ ڈیٹا کے اندر پورا فنکشن بنا دیا اس دفعہ. گیٹ ڈیٹا کے اندر پورا کا پورا فنکشن ہم نے بنا دیا ہے. آرگیومنٹ ہے جی. باقی ڈیولپرز کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ. یا ڈائریکٹ کال کروا لیں. ٹھیک ہے جی. حسنین کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کال بیک فنکشن کو ایز اے آرگیومنٹ دے رہے ہیں. کتنے ڈیولپرز کو یہ سینٹیکس سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو یہ بات سمجھ جائے گا وہ آگے کی باتیں بھی سمجھ جائے گا. جس کو باتیں، یہ جو سینٹیکس ہے، یہ جو کوڈ ہے، اب اس کو میں نے ایلیبریٹ نہیں کیا کہ یہ فنکشن کیا ہے. بڑی فنڈامنٹل سی باتیں ہیں. ویسے تو ہر بات کے اوپر ڈائیلاگز ہوتے ہیں، لیکن یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ بھائی ہم نے کیا کیا؟ فنکشن ہے، فنکشن میں پیرامیٹر ریزلٹ پاس کر دیا
اور اس کے بعد ہم نے لوگ چلا دیا اور لوگ کے اندر ہم نے کیا کہا کہ جی ریزلٹ کو ہی لوگ کر دے. ہاں اب دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, یہ ساری وہی باتیں وہ جو کال بیک ہم نے الگ کر کے چلایا تھا, الگ سے بنایا تھا, وہی ساری چیز ہم نے یہاں پر ایگزیکیوٹ کر دی, یہیں پر ہی کوڈ کر دیا. ہم نے الگ سے کوئی فنکشن نہیں بنایا اس دفعہ, ہم نے سمپل از دیٹ اس کے اندر ہی پورا کا پورا فنکشن بنا دیا. تو اسی انداز میں جب آپ ڈاکیومنٹیشنس پڑھیں گے, اسی انداز میں جب آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے, اور یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ کے پاس بڑا ہی کمپلیکس کوڈ آئے گا. اور کوڈ کمپلیکس نہیں ہے, صرف آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ چل کیا رہا ہے. تو وہ یہی الجھائے گا آپ کو, کبھی وہ الگ سے میتھڈ بنا کے آپ کو اس کے اندر فیڈ کر دے گا, کبھی وہ اٹ سیلف وہاں پر خود سے کوڈ بنا دے گا. تو یہی گیم چلتا جائے گا اور ہم اسی کے اندر الجھتے جائیں گے. تو آپ نے الجھنا نہیں ہے, سمپل از دیٹ سیٹ ٹائم آؤٹ چل رہا ہے, اس کے اندر ہم نے جو ہے ٹائم دے دیا. اس کے بعد جو کال بیک ہم نے یہاں پر پاس کیا تھا وہ کال بیک ہم نے دے دیا. اور چونکہ کال بیک کے اندر ہم نے اب پھر سے وہی سوال آ کے کھڑا ہو گیا, یہ کیا ہے ڈیٹا لوڈڈ. اب تو بات سمجھ میں آئی جائے گی. argument exactly, this is not the log, this is the argument that we have passed in the below code. اور below code کون سے ہے ہمارے پاس, this one. جی کیا اب اس کو ہم رن کر دیں, کیا اب ہم اس کو رن کر دیں, اور جیسے ہی میں نے اس کو رن کیا تو what I got ڈیٹا لوڈڈ. اور ہوا کیا میرے پاس, ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد میرا جو ڈیٹا تھا وہ لوڈ ہو گیا. اور اٹ سیلف میں نے یہ کہا کہ میرا پہلا فنکشن تھا, اس کے اندر جو دوسرا فنکشن ہے آرگیومنٹ پہ پاس کیا, تاکہ اس کے بعد مجھے فلو مل جائے, ایک آرڈر مل جائے کہ کون سا جو ڈیٹا ہے وہ کب میں نے دکھانا ہے. اور جب میں آرڈر نہیں دوں گا تو ڈیٹا میرا سمپل چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا, جو کہ ایسنکرونس پروگرامنگ ہمیں کہتی ہے. لیکن اس کو اب یہ جو میں نے یہ جو بات کہی ابھی جو میں نے بات کہی کہ ہم نے جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ سمپل ہمارا ڈیٹا چلتا جائے اور جس کو ہم نے آرڈر دینا ہے کہ بھائی اس کے بعد چلے, تو اس کو ہم نے ایز اے کال بیک پاس کرنا ہے. اب جب یہ والی جو کنڈیشن میں بتا رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں کیا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو کنڈیشن میں نے بتائی, اس کو جو ابھی میں نے کنڈیشن بتائی کہ جی نمبر آف ہمارے پاس لوگز ہیں, اسٹیٹمنٹ ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ سب رن ہو جائیں, لیکن جس کو میں چاہوں آرڈر دے دوں کہ وہ اس کے بعد ہو, وہ اس کے بعد ہو, اور نیسٹڈ پہ نیسٹڈ کنڈیشن بناتا جاؤں اور انتہائی مشکل کام ہو جائے گا. اس کو میں کیا کہوں گا, نہیں کہوں گا پرومس بعد میں کریں گے, ابھی پرومس کے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی ہم کہیں گے کہ جی کال بیک کر دے ہیل کے ساتھ, کال بیک ہیل. جی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں, سر کا درد, ہڈل, آبسٹیکل, پریشانی. اب اس پریشانی سے ٹیکل کرنا ہے, اب اس پریشانی سے ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے میدان کے اندر پرومسز. اب ہم اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں کہ اب ہم پرومس کر لیں, تو اب ہم نے کرنے پرومسز. جی ہاں کر لیتے ہیں پرومس, سب مل کے کر لیتے ہیں, سب پرومس کر لیں پرومس ابھی کر لیں. دیٹس مین آئی وانٹ سے دیٹ کہ جی ابھی پرومس کو کور کر لیں. ہمارے کچھ ڈیولپر جذباتی ہو جاتے ہیں, جذباتی نہیں ہوئیے گا. کیا پرومس کو ابھی کور کر لیں یا کل کی کلاس میں زیادہ ہو جائے گا؟ ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہم نے. ریحان کیا کہہ رہے ہیں, ریحان کیوں, حسین کیا کہہ رہے ہیں, پڑھائیں. زبردست, حسین نے کہہ دیا کہ جی پڑھائیں. جو کہتے ہیں کہ سر پڑھ لیجئے وہ ہاتھ کھڑا کر لیجئے. جو کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, جو کہتے ہیں کہ جی پڑھیں ابھی پڑھتے ہیں سر, آئی ایم وتھ یو, وہ ہاتھ کھڑا کر لیجئے. اور جو کہتے ہیں نہیں کل پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کر لیجئے. اور آج ہم کس کی مانیں گے, مائنورٹی کی. یار یہ دیکھیں یہ غلط بات ہے. آپ لوگ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آپ لوگ محنتی لوگ ہیں, اور ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں, اس سے پہلے آپ لوگ بول رہے ہیں کہ جی بس ایسا نہیں کریں, ایسا نہیں کریں. مزہ آ رہا ہے نا, اب تو مزہ ہی مزہ آئے گا. اے پی آئی انٹیگریشن ہے, لائف اپلیکیشن بنا رہے ہوں گے ہم, ڈیٹا انٹیگریٹ کریں گے. ساری ہر اسٹوڈنٹ کو, ہر اسپائرنٹ کو الگ الگ اپلیکیشن ملے گی, سیم نہیں بنانی کسی نے بھی. کوڈ دیکھ لیں. جی ہاں, مین وائل ہم ریکارڈنگ کو اسٹاپ کر دیتے ہیں تاکہ ریکارڈ